مچھلی کی شرعی حیثیت شرعی طریق کیا ہے؟ دوسرا، سمندر اور دریاؤں میں جو باقی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سے کون سی حلال ہیں کون سی حرام ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سمندر اور دریاؤں میں جو گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں وہاں پہ شکار کرنا کیسا ہے؟ عرفاً و شرعاً جس کو مچھلی کہا جائے، عام طور پر معمول کے مطابق جو لوگوں کا معمول ہو اور یہ دیکھا بھالا ہو کہ بس یہ اس کو مچھلی بولتے ہیں، شریعت اس کو مچھلی تسلیم بھی کرے، کہاں یہ ہے بھی مچھلی، تو یہ ہے مچھلی۔ اچھا، اب مچھلی کے علاوہ دریا کے جتنے بھی جانور ہیں یہ حرام ہے۔ ہم یہاں حنفی مسلک کے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ مچھلی بھی وہ مچھلی حلال ہے کہ جو اسی سبب سے بھی مچھلی مری وہ حلال ہے، مری ہوئی مچھلی حلال ہے جو کسی بھی سبب سے مری، سبب پایا گیا، مثلا پرندے نے نگل دیا زندہ مچھلی کو، اب اس نے نکالی تو وہ مچھلی جب کہ اس میں کوئی تغیر، بدبو اور نرم پڑ جانا اس طرح کا تغیر نہ، فریش نکلی، یہ بھلے مری ہوئی نکلی، یہ حلال ہے۔ اسی طرح مچھلی کے اندر سے مچھلی نکلی، پیٹ میں مچھلی ہوتی ہے، مچھلیاں نگل جاتی ہے، فریش مچھلی نکلی مری ہوئی تو وہ بھی حلال۔ اور اگر اس میں کچھ تغیر یعنی تبدیلی آ گئی ہے کہ نرم پڑ گئی ہے، باس مارتی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بلکہ طبیعت ہی نہیں چاہیے اس کو کھانے کی، تو وہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح پانی ہی کے اندر طبعی طور پر، نیچرل طور پر وہ مر گئی اور پانی پر الٹی تیر گئی، یہ حرام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جہاں گورنمنٹ وغیرہ کی طرف سے وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں شکار کرنا منع ہے، تو اس قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پانی گہرا ہوتا ہے، وہ کانٹا لے کے بیٹھے ہیں اور گرے تو پھر یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس قانون پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ قانون پکڑے گا تو پھر وہ مسائل ہے نا۔ البتہ اگر کسی نے اس جگہ سے مچھلی پکڑ ہی لی تو وہ مچھلی حلال ہے۔ جھینگا جو ہے نا، اس میں علماء کے اقوال جدا جدا ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرح کے اقوال جمع کر کے فیصلہ یہی فرمایا کہ جھینگا ہے تو مچھلی، لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے اس لیے نہ کھانا بہتر ہے۔ تو اگر جھینگا کسی نے کھایا تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہے مچھلی۔